ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر اور نہ کچھ مانگوں، سرکار کا دیوانہ۔ پل پل میرا دل تڑپے، دن رات کرے زاری، کب آؤں مدینے میں، کب آئے میری باری، کب آؤں مدینے میں، کب آئے میری باری، کب جا کے میں دیکھوں گا دربار وہ شاہانہ، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا۔ اس آس پہ جیتا ہوں، ایک روز بلائیں گے، اس آس پہ جیتا ہوں، ایک روز بلائیں گے، اور گنبد خضرا کا دیدار کرائیں گے، پھر پیش کروں گا میں اشکوں بھرا نذرانہ، پھر پیش کروں گا میں اشکوں بھرا نذرانہ، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، بے چین نگاہوں کو دیدار عطا کر دو، بے چین نگاہوں کو دیدار عطا کر دو، دامن میرا خوشیوں سے یا شاہ بھر دو، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر اور نہ کچھ مانگے،
سرکار کا دیوانہ۔ حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اور تمام حمدیں، تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند کرنے والا اور بے پناہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر، فکر اور شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود لامحدود سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ، شہنشاہ کل عالم، شفیع معظم، رؤوف رحیم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر آپ نہایت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں، بے پناہ شفقت اور محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کی محبت میں موت دے، اسی محبت میں قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے قربانی کے کچھ مسائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج کچھ ایسے مسائل جو اجتماعی قربانی کے اندر درپیش آتے ہیں اور ان کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، وہ مسائل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور فی زمانہ زیادہ تر اب جو قربانیاں ہیں وہ اجتماعی قربانیاں کی جا رہی ہیں، تو اس کے اندر بہت ساری نیتیں ہیں اور بہت سارے کچھ مسائل ہیں جن کا ہمیں سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی قربانی کو ضائع نہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ میں بیان کروں آپ لوگ سماعت کریں، مجھے اور اس پر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کیا ہے؟ پچھلے جمعے بھی میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ سنت بولتے ہیں طریقے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا، آپ کا یہ عمل تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کیا، مگر وہ ذبح ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف اور درجہ دے دیا۔ چھری چلا دی تھی، وہ تو اللہ کا حکم تھا کہ وہ چھری نہیں چلی۔ اب اسی یاد پر یہ ہم قربانیاں کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی قربانی کی تو چونکہ آپ کی بھی یہ سنت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو قربانی کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو لہٰذا آج ہم قربانی کے کچھ مزید مسائل جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ جو ضروری مسائل ہیں ان کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے، تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا جی، سوال کیا ہے کہ کیا ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی کچھ ایسے مسئلے آتے ہیں کہ وہ پوچھا جائے کہ قربانی، تو وہ کہتے ہیں سارے گھر والوں۔ تو ایک بکرا جو ہے وہ دمبا ہے، وہ بھیڑ ہے، وہ ایک کے لیے کافی ہوگا، 2 کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ 2 بندے آپس میں پیسے ڈال کر قربانی کریں کہ 50,000 کا بکرا ہے، تو وہ گھر والے 2 فرد کہیں گے 25,000 ہم کر لیتے ہیں اور ایک بکرا لیتے ہیں، تو اس طرح کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر انہوں نے گوشت کی نیت کی تھی تو وہ گوشت کھا لیں گے، مگر ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر میاں بیوی مل کر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو شوہر اپنی بیوی کو
25,000 کا مالک کر دے، کہے کہ یہ میں نے آپ کو تحفے میں دیے، آپ اس کے مالک کو، اب اس کے پاس وہ 50,000 ہیں، بیوی قربانی کر سکتی، یا بیوی اپنے شوہر کو 25,000 روپے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو اس طرح آپ کسی کو مالک کر دیں، اب وہ مالک ہے 50,000 کا، 40 کا، 60 کا، 70 کا، اب وہ اپنی مرضی سے بکرا لے گا تو اسی کے نام کی قربانی ہوگی، اس طرح قربانی جائز ہوگی اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندے اور جہنم کے درمیان یہ قربانی رکاوٹ بنے گی، بندے کو جہنم میں جانے نہیں دے گی، بروز قیامت یہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے اور بندے کو اپنے اوپر سوار کر کے جنت میں لے کے جائیں گے، پل صراط کا جو سفر ہے وہ طے کروائیں گے۔ تو یہ قربانیاں ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہیں، تو یہ خوشی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بال کے برابر ایک نیکی، جانور کے جسم پر جتنے بال اتنی آپ کو نیکیاں ملیں گی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ترین عمل ہے۔ 10 ذوالحجہ کو سب سے بہترین عمل اگر ہے تو اس دن اللہ کی بارگاہ میں خون بہانا ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کی تھی، گوشت ہم نہیں کھانا ہوتا ہے، مگر یہ کہ نیت بندہ تو اچھی رکھے، کم از کم ثواب تو مل جائے، جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ گائے اونٹ میں یا اس کی نسل میں کٹا جسے بولتے ہیں، اس کے اوپر بھی تنقید ہے کہ کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، تو یہ جو اہل حدیث ہیں ان کے جو علماء ہیں وہ منع کرتے ہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں جن کا ہم پیروی تقلید کرتے ہیں وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں، تو لہذا ہمیں کسی میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس مسئلے میں الجھنا کہ رفع یدین کرنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ ان کے نزدیک ٹھیک ہے، وہ روایت رکھتے ہیں، ہمارے علماء نے کہا کہ اب یہ منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کرتے۔ لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، ائمہ حضرات ہیں، مفتیان اعظام ہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ کٹے کی قربانی جائز ہے، بات ختم ہو گئی، اب اس کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم کوئی عالم یا مفتی نہیں ہے کہ اس کو دلائل دیں، یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے، عام سے انسان ہے، اس نے اگر بحث کرنی تو کسی مفتی سے کرے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں انہوں نے کہہ دیا، ہم نے دل و جان سے ان کو قبول کر لیا۔ نمبر 2، اونٹ اور گائے میں یا کٹے میں آپ 7 حصے ڈال سکتے ہیں۔ اگر گائے یا اونٹ کو 7 بندوں سے زیادہ کی طرف سے قربان کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ 8 حصے ملا لے، 9 حصے ملا لے، مطلب کہ 80,000 روپے کا جانور ہے گائے کا یا کٹے کا، تو 7 افراد کی بجائے وہ 8 فرد کہیں کہ ہم اس میں حصہ شامل کرتے ہیں، 7 کی بجائے 8 بندے قربانی کے لیے اس میں اجتماعی قربانی میں شامل ہو جائیں تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، دین جو ہے یہ مذاق نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اور شریعت جو ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کوئی حج کے دوران، عمرے کے درمیان کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو دم پڑے گا، سزا کے طور پر آپ کو ایک جانور دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ نماز سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو ہمیں وہاں پہ جرمانہ پڑتا ہے، ہم 2 سجدے کرتے ہیں، سجدہ صاحب کرتے ہیں نا، چھوٹی سی غلطی ہو گئی، فرق تھوڑا سا آ گیا نماز میں، ہیر پھیر ہو گئی تو ہمیں فوراً اشارہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو نماز ہوگی ہے۔ اگر کسی نے غلطی کر لی، چھوٹی سی سجدہ صاحب نہیں کیا، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اصل مسئلہ ہے جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے ہمیں اس طرح وہ عمل کرنا ہے، تبھی وہ قبول ہوگا۔ پھر یہ سادہ سے منہ میں کہہ دینا کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ قبول کرنے والا ہے؟ جب ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، صحابہ اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں، کسی نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ پابندی کریں شریعت کی، ٹھیک ہے نا۔ جب حکم آ گیا کہ آپ نے روزہ اتنے بجے کھانا، اتنے بجے کھولنا ہے، ہم کہیں درمیان میں کھا لیتے اللہ قبول کرنے والا، یہ بے وقوفی ہے نا۔ اللہ تو قبول کرنے والا ہے، مگر آپ تو مذاق کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ جس طرح کہتا ہے پھر اس طرح مانو بھی تو صحیح نا،
پھر بھی اللہ راضی ہوگا، اپنی مرضی کیوں کرتے ہو؟ تو خیر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ 8 حصے شامل اگر کسی نے کر لیے، کسی کی بھی نہیں ہوگی، تو لہٰذا 7 حصے، 6 حصے ہوئے تب بھی کسی کی نہیں ہوگی۔ مطلب کہ اس طرح کے 6 بندے ہیں اور وہ 6 بندے آپس میں 5 بندے ہیں، 7 حصے ہوتے ہیں، تو 5 بندے 70,000 کا جانور ہے، تو اس میں اب چونکہ 7 حصے بنتے ہیں، 10 ہزار آئے گا تو 70,000 بنے گا۔ اب 5 بندے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 14 ہزار روپے ڈال لیتے ہیں، اس طرح ہمارا 70 بن جائے گا۔ تو 5 بندے اگر وہ 7 حصوں میں تقسیم کر لیں تو پھر بھی کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ اہم مسائل ہیں، اس سے ہم اپنی قربانی کے ثواب کو بچا سکتے ہیں اور ضائع نہیں ہونے دیں گے اپنی قربانی کو، ثواب کو۔ تو ان مسائل کو سیکھیں۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ 2 بندے کہیں کہ دو حصے میرے، ایک بندہ 2 حصے لے لے، ایک بندہ 2 حصے لے لے، 5 بندے ہیں تو 2 اوپر جو 6واں اور 7واں حصہ ایک بندہ اور لے لے۔ اب وہ جو 2 بندے ہیں وہ 20 ہزار دیں گے، ان کی 2 قربانیاں ہو جائیں گی، 2 حصے بن جائیں گے۔ اب یہ ٹوٹل بندے 5 ہیں، حصے 7 بن گئے، 2 بندے 20 ہزار دیں گے اور باقی جو بندے ہیں وہ 10 ہزار دیں گے، تو اس طرح 7 حصے بن جائیں گے۔ تو اس طرح قربانی جائز ہے۔ مگر اگر کوئی 5 بندے اس طرح کہیں کہ ہم پانچوں ہی آپس میں 14 ہزار کر کے 70 پورا کر لیں، تو یہ قربانیاں 5 بنیں گی، 7 نہیں بنیں گے حصے، تو لہذا قربانی کسی کی بھی نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے، یہ شریعت کہتی ہے، یہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا کہ قربانی اس طرح کرنی ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے جی۔ اجتماعی قربانی میں شامل کسی بندے کی نیت گوشت کی ہوگی تو قربانی میں کیا فرق پڑے گا؟ کسی بندے کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا جو بندہ جانور خریدنے والا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے وہ نیت بانپ لے۔ عقیقے کا حساب شامل کر سکتے ہیں قربانی میں۔ صدقہ کرنا کسی نے، مطلب کہ اس نے حصہ لیا، 70,000 کا جانور، ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا عقیقہ چلو ہو جائے گا تو میرا بھی ایک حصہ شامل کر لیں، یہ جائز ہے۔ ایک بندے نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو اس قربانی میں گائے میں یا کسی میں حصے میں شراکت دار بن جاؤں گا، تو اس کا بھی شرکت جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے، اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس طرح قربانی کروں گا تو اس میں لوگوں کو یہ گوشت کھلا دوں گا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ مگر فقط اگر کوئی بندہ یہ نیت کر کے شامل ہوتا ہے کہ 6 بندے قربانی کرنے والے ہیں، 7واں اس میں کہتا ہے یار میرا بھی حصہ شامل کر لو، مگر اس کی نیت ہے گوشت کھانے کی، اس کا ارادہ نہیں ہے قربانی کرنے کا، گوشت کھانے کی نیت سے اگر اس نے شمولیت اختیار کی اور کسی نے اس سے پوچھا ہی نہیں کہ اس کی نیت کیا ہے، تو 7 بندوں کی قربانی کسی کے بھی نہیں ہوگی۔ ایک بندے کی غلطی سے 6 بندے گئے، تو لہٰذا جس بندے نے جانور خریدنا ہے وہ پہلے سب کی نیت بانپ لے، بھئی آپ کس نیت سے شامل ہو رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی عقیقہ کرنا ہے، کوئی آپ نے صدقہ کرنا ہے، کوئی آپ نے منت مانی ہے، کہ کیا آپ نے واقعی قربانی کرنی ہے؟ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں۔ اور اگر فقط ایک بندہ صرف گوشت کھانے کی نیت سے شامل ہو رہا ہے تو پھر وہ سارے بندوں کا ثواب ضائع کر دے گا۔ گوشت سارے کھا لیں گے، حصہ لے جائیں گے، مگر ثواب سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا جو بندہ قربانی کرنے والا جانور خریدے وہ سارے دوستوں کی نیت کو بھی جانے کہ کون بندہ کس نیت سے، قربانی ہی کی نیت ہے یا کوئی اور نیت ہے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ آگے ہیں اجتماعی قربانی میں اگر کوئی بد مذہب شامل ہو گیا تو کوئی اس میں فرق آئے گا؟ ایسا بد عقیدہ، بد مذہب جو کفریہ کلمات بولنے والا ہو، ایسا بندہ ان 6 بندوں میں شامل ہو جائے، 7واں وہ رکن بن جائے، شراکت دار بن جائے، تو پھر بھی نہیں جائز کسی کی قربانی۔ لہٰذا بد عقیدہ، بد مذہب جو کفریہ بولتا ہو، یہاں تک وہ الفاظ اتنے برے کہہ دیتا ہو کہ کفر تک پہنچ جائے، تو اس بندے کو اجتناب کریں، اس کو اپنے حصے میں شراکت دار مت بنائیں، پرہیز کریں۔ کوئی ایسا بندہ رکھیں جو آپ جیسا ہی ہو، صحیح العقیدہ۔ آگے فرمایا کہ اجتماعی قربانی میں
کیا کوئی ایسا بندہ شامل ہو سکتا ہے جس کی پوری کمائی حرام کی ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بندہ اس کا کوئی کاروبار نہیں، یہ تو سود کا لین دین کرتا ہے، شرع عام کرتا ہے، تو اس کی پوری کمائی حرام کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے فلاں بندہ تو یہ شراب کا لین دین کرتا ہے، یہ تو نشہ بیچتا ہے، اس کا کاروبار ہی یہی ہے، اس میں جو آمدنی آتی ہے نہ تو اس کی قربانی لگے گی، اگر آپ میں وہ شراکت دار بن گیا تو وہ آپ کی قربانی کو بھی ضائع کر دے گا۔ جیسے کہ ایک دودھ ہے، 10 کلو دودھ ہے، اس میں آپ آدھا کلو دودھ گندا پانی کا ڈال دیں تو وہ سارا پانی دودھ گندا ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی پینے کے قابل نہیں رہے گا، سارا ناپاک ہو گیا۔ اسی طرح اس بندے کی حرام کی کمائی سے جو 6 بندے جائز اور محنت کر کے انہوں نے جو شراکت دار حصہ لیا ہے ان کا بھی وہ ثواب ضائع کر دے گا۔ تو ایسے بندے سے بھی اجتناب کریں جس کی کمائی جو ہے وہ صرف اور صرف حرام کی کمائی ہے، اس کو بھی آپ شراکت دار نہ بنائیں۔ اجتماعی قربانی میں عقیقہ یا صدقے کی نیت کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آگے بھی آپ کو بتا دیا کہ 6 بندے ہیں جنہوں نے قربانی کی نیت کی، ایک بندہ اس میں شامل ہوتا ہے عقیقے کی نیت سے، یا 5 بندے تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے عقیقہ بھی کرنا ہے یا صدقہ بھی کرنا ہے یا ایک میری منت بھی تھی، اس طرح وہ 7 حصے بن جاتے، آدمی 5 ہی ہوں تو یہ اس طرح قربانی سب کی جائز ہو جائے گی۔ جو 5 بندے قربانی والے ان کی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور جس نے عقیقہ کیا اس کی بھی شراکت ٹھیک ہے، جس نے منت مانی ہوئی تھی اس کی بھی شراکت ٹھیک ہے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ جو منت والا بندہ ہوتا ہے وہ سارا گوشت جو ہے وہ صدقہ کرے گا۔ منت ماننے والا بندے نے جس نے قربانی کی نیت کی کہ میں منت مانی کہ میں قربانی کروں گا، اب وہ شراکت دار بن گیا ہے، 7واں حصہ اس کا بن گیا ہے، تو وہ جو گوشت ملے گا پھر وہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ ہی کرے گا، خود نہیں رکھ سکتا، علماء نے منع کیا، کیونکہ اس کے اوپر اب قربانی واجب ہو چکی، اس نے منت مانی تھی۔ مگر اگر ویسے آپ شراکت دار ہیں جس طرح عام لوگ قربانی کرتے ہیں تو وہ سنت کے مطابق 3 حصے کریں، ایک دوستوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو، ٹھیک ہے، اور ایک اپنے محلے میں بانٹ دیں، ایک اپنے پاس رکھ لیں۔ اس میں اگر 3 برابر کی ڈیریاں کرتے ہیں تو یہ سنت طریقہ ہو جائے گا، اور اگر آپ اس میں اونچ نیچ بھی کر لیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مگر جو منت ماننے والا معاملہ ہے اس میں آپ نہیں کھا سکتے، وہ سارے کا سارا آپ کو دینا پڑے گا۔ اجتماعی قربانی میں کسی بزرگ کا حصہ شامل کرنا کیسا، اور اس حصے کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ اجتماعی قربانی میں کسی بزرگ کا حصہ شامل کر لیا، یہ وصیت نہیں ہے، مطلب کہ آپ کا جو دادا جان ہیں، والد صاحب ہیں، کوئی وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کی نیت سے اگر آپ نے ان کے نام کی قربانی کی، غوث پاک کے نام کی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے نام کی، اہل بیت کی، حضرت امام حسن حسین، کسی کے نام کی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں اپنی واجب ادا کرنے کے بعد، تو وہ والا جو گوشت ہے اس میں آپ کے اوپر یہ حکم نہیں ہے کہ وہ سارا گوشت صدقہ ہی کریں، بلکہ وہ آپ اس کے مالک ہیں، جتنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، جتنا چاہیں آپ بانٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مگر اگر کسی نے وصیت کی تھی، بزرگ نے، کوئی بزرگ ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں، دادا دادی نانا نانی، وہ فوت ہونے لگیں، قریب ہیں، وہ موت کی نزاع کا معاملہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ قربانی قریب ہے، بیٹا میری طرف سے قربانی کر دینا، اگر انہوں نے وصیت کر دی اور یہ نہیں کہا کہ کون سی قربانی کرنی ہے، گائے کی، اونٹ کی، بکری کی، تو آپ ان کی طرف سے بکری کی قربانی کر دیں، اور وہ سارا گوشت جو ہے وہ صدقہ کرنا ہی پڑے گا، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک وہی فوت ہونے والا شخص ہے جس نے آپ کو وصیت کی تھی، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو پھر آپ اس کے مالک ہیں، کیونکہ پیسے آپ کے لگیں، آپ تو فقط ان کو ثواب دینا چاہتے ہیں، تو جتنا چاہے رکھ لیں، جتنا چاہیں آپ لوگوں میں تقسیم کر لیں۔ اجتماعی قربانی میں 7 افراد سے کم افراد کا حصہ ملا سکتے ہیں کیا؟ اس کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ایک اور مسئلہ اس میں ہے، اگر اجتماعی قربانی میں کسی نے پچھلے سال کی نیت کی، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پچھلے سال قربانی نہیں کی، ارادہ تھا، میں نے جانور لیا تھا، کوئی مجبوری بن گئی، ہاسپٹل چلا گیا، میں بیمار ہو گیا، وہ جانور گھر میں پڑا تھا، میں قربانی نہیں کر سکا، وقت گزر گیا،
تو اس دفعہ میں پچھلے سال کی بھی قربانی کروں گا اور اس سال کی بھی قربانی کروں گا، میں نے 2 حصے ڈالنے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ وہ بندے کی جو پچھلے سال کی نیت ہے وہ نہیں ہوگی، وہ باطل ہے، وہ اس کا ارادہ غلط ہے، کیونکہ قربانی کی قضا نہیں ہے۔ جس طرح ہم نماز چھوڑ لیتے ہیں، فجر کی چھوٹ گئی، ظہر کی چھوٹ گئی تو ہم اس کی قضا کر لیتے ہیں، تو اس طرح قربانی کی قضا نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے سال قربانی نہیں کی تھی تو اس سال اگر آپ پچھلے سال کی بھی کر لیں تو اس سال کی بھی کر لیں تو ہو جائے گی پچھلی ادا۔ ایسا نہیں ہے، جو گزر گیا وقت وہ گزر گیا۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے جانور خریدا، بکری و بکرا خریدا، 3 دن ہوتے ہیں قربانی کے، 10، 11 اور 12 کی غروب آفتاب تک، اس میں 2 راتیں بھی ہوتی ہیں۔ منع شریعت نے یہ کیا ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اگر روشنی کی کمی ہے تب مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ عمل ہے، اس نے قربانی ہو جائے گی مگر شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اب چونکہ اتنی تیز لائٹ ہے، دن نکل آتا ہے، تو رات کو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور یہ مکروہ بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ چونکہ آج کل ویسے ہی کسائی نہیں ملتا، سارا دن وہ مصروفیات ہوتی ہیں، اگر کسی کو رات کو کسائی مل جائے تو آپ رات کو ہی کام کر سکتے ہیں۔ منع نہیں کہ نہ اگر کسی نے عشاء کے بعد قربانی کی تو اس کی لگے گی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی قربانی چل جائے گی۔ پچھلے سال کی جو قربانی اگر کسی نے ارادہ کیا نیت، تو اس کی قربانی کی جو نیت ہے وہ صحیح نہیں، اور وہ باقی لوگوں کی بھی جو قربانی ان کو خراب کرے گا۔ شریعت نے کہا کہ وہ جو بندہ ہے اس کی وجہ سے جتنے بھی بندے ہیں ان کا سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں بیمار ہوں، میں نے جانور خریدا ہوا گھر میں بندہ تھا، میں ہاسپٹل چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا عید سے 1 دن پہلے، میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سمجھانے کے لیے، جانور گھر میں بندھا ہوا بکرا ہے، اب اس نے قربانی کرنی تھی، 3 دن گزر گئے، اب وہاں سے چھٹی ملی یا وہ فارغ کسی وجہ سے فارغ ہوا تو 4تھا دن شروع ہو گیا، اب وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے اس جانور کو چھری پھیر دی تو شریعت کہتی سارا گوشت وہ صدقہ کر دے، خود نہیں کھائے، جرمانہ اس کو کہہ لیں۔ شریعت نے منع کر دیا، ابھی 4تھے دن جو بندہ قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہے، اس نے جانور خریدا ہوا تھا، کسی وجہ سے وہ جانور نہیں کر سکا، 4تھے دن قربانی نہیں ہے، اس کے پاس زندہ جانور کھڑا ہوا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اس کو بیچ دے، اس کے جتنے پیسے ملیں گے وہ سارے کے سارے پیسے جو مستحق لوگ غریب ہیں ان میں بانٹ دے، کسی مدرسے میں دے دے، غریبوں کی مدد کر دے، تب اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دے گا۔ اور اگر اس نے جانور کو ذبح کر دیا تب اس کو مسئلے کا پتہ چلا تو وہ گوشت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، وہ بھی سارا صدقہ کر دے۔ ٹھیک ہے، قربانی 3 دن کی، پہلا عید کا دن ہے اور دوسرا 11 اور 12 کی شام تک، اس کے بعد جو قربانی کرے گا قربانی اس کی نہیں ہوگی اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ اگر جانور ہے اس کے پاس قربانی نہیں کر سکا کسی وجہ سے، وہ صدقہ کر کے اس کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دے جو مستحق لوگ ہیں، اگر اس نے چھری پھیر دی، ذبح کر دیا جانور کو، تو وہ سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کرے، خود نہیں کھائے، یہ شریعت کہتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کیا جانور خریدنے کے بعد اس میں کسی کو حصے دار بنا سکتے ہیں؟ ایک بندہ مالک نصاب ہے، اس نے اپنا ارادہ کیا تھا کہ میں اکیلا ہی کروں گا جانور، اس نیت سے اس نے جانور خریدا، تو بعد میں کسی شخص نے کہا کہ یار مجھے بھی آپ کے پاس 7 حصے ہیں تو مجھے بھی شامل کر لیں، مہربانی کریں، میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں، 6 آپ کے ہو جائیں گے، 1 میرا ہو جائے گا۔ تو شریعت نے اس کو مکروہ کہا ہے، ناپسندیدہ کہا، حرام نہیں کہا، بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مالک نصاب ہے اس کے لیے۔ اور اگر ایک بندے نے جانور خریدا اس نیت سے ہے کہ لوگوں نے ابھی بہت ساری قربانیاں کرنی ہیں، میں جانور خرید لیتا ہوں، میرے محلے میں بہت سارے دوست ہیں، وہ مجھے پوچھیں گے کہ آپ نے جانور خریدنا، ہمیں بھی اس میں شامل کر لیں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ ایک بندہ 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا جانور خرید کے لے آتا ہے، اب محلے والے کہتے ہیں بھئی ہمیں بھی اس میں شراکت حصہ ہمارا بھی رکھ لیں، تو بالکل ٹھیک ہے،
اس نے تو پہلے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں جب جانور خریدوں گا تو مجھے ہر سال لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں شامل کریں، تو لہٰذا جو مجھے کہے گا، جو میں اتنے پیسے دے گا، 2 لاکھ کا جو بھی حصہ ساتواں آئے گا وہ مجھے دے اور اس میں شراکت دار بن جائے، تو اس کا یہ عمل بالکل جائز ہے۔ قربانی کے ایام اور وقت، یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا مسئلہ، اور اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے اگر کسی نے چوتھے دن قربانی کر لی تو اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یہ بھی مسئلہ آپ کے سامنے میں نے کر دیا۔ کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ایک صحابی نے کر لی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ہوئی تیری تو لہٰذا قربانی عید کے بعد ہوتی ہے، پہلے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ رائیونڈ پورا ہے، رائیونڈ کے اندر بہت ساری جگہوں پہ نماز عید پڑھی جاتی ہے، ہمارا بابلی آنا ہے، اس میں بہت ساری جگہوں پہ نماز عید پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر کسی نے 6 بجے کسی مسجد میں، ہمارے گاؤں میں یا رائیونڈ میں، رائیونڈ والوں کے لیے حکم ہے کہ ان کے اس علاقے میں اگر 6 بجے کسی نے نماز عید پڑھ لی ہے تو اس کے بعد اگر کوئی قربانی کرے گا تو ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے محلے والوں کی جو جماعت ہے وہ 9 بجے ہوتی تو وہ 9 بجے سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اگر دائیں بائیں اس علاقے کے اندر نماز پڑھی جا چکی ہے 6 بجے، 7 بجے، 7:30 بجے، تو اس کے بعد اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، محلے کی جو مسجد ہے اس میں ابھی نماز عید نہیں ہوئی، تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کسی وجہ سے کسی علاقے میں نماز عید پڑھی نہیں گئی تو کتنا انتظار کیا جائے؟ تو علماء نے کہا زوال کا جب ٹائم شروع ہوتا ہے، تقریباً 11:45 بجے زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو کسی وجہ سے مجبوری نماز ہوئی نہیں، اجتماع ہوا ہی نہیں ہے نماز عید الاضحیٰ کا، تو اس کے بعد پھر آپ قربانی کر سکتے ہیں، ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ اگر نماز عید پڑھی نہیں گئی تو وہاں پہ قربانی نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں کا یہ مسئلہ ہے۔ اور اگلا جو دن ہے رات بھی کر سکتے ہیں، اگلے دن بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ذبح کا مسئلہ کیا ہے جی؟ ذبح کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے چھری کو تیز کر لیں، جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں۔ ہم جانور کو جانور ہی سمجھتے ہیں، اس کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہاری شفاعت کرے گا، تمہیں جنت سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ کرے گا، جنت پہ لے جانے کا باعث بنے گا، تو اس کی خدمت کیا کریں، تو اس کے سامنے چھری مت تیز کیا کریں۔ مگر اکثر یہی دیکھا گیا ہے، کوئی احساس نہیں، جانور سامنے، اسی کے سامنے کسائی جو ہے وہ چھری تیز کر رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، مگر یہ دیکھنا چاہیے۔ اسلام جس چیز کو پسند کرتا ہے آپ اسی کو فالو کریں، تو اللہ اور اس کا رسول تب آپ سے راضی ہوگا۔ پھر فرمایا گیا کہ جب آپ جانور کو قربان کرنے لگیں تو پہلے اس کو دانہ کھلائیں، چارہ کھلائیں، پانی پلائیں، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اس کا لٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ، پہلے الٹا لٹا دیتے ہیں، پھر بعد میں بتایا جاتا ہے یہ تو غلط ہے، پھر اس کو لیٹے کوئی گھسیٹتے ہیں، اس کو اذیت ہوتی، تکلیف ہوتی، سامنے چھری پڑی ہوتی، وہ چیخیں مارتا ہے، بیچارے کو بڑی اس وقت اذیت ہوتی ہے، بجائے آپ، پھر تو آپ کا مقصد تو گوشت کھانا ہے، آپ کو اس سے کیا لگے؟ آپ تو اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں، اس کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی، آپ اس کو کوئی عزت نہیں دے رہے۔ تو لہٰذا بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ کسائی سے بچنے کے لیے خود ہی جانور گراتے ہیں، اتنا اس کو تکلیف دیتے ہیں، کٹا ہے۔ تو ہمارے یہاں محلے کے اگر 10-15 نوجوان ہیں، ان کو پتہ نہیں گرانا کس طرح ہے، اب اس کی ٹانگیں باندھ لیں گے، پھر اس کو کبھی ادھر کو کھینچیں گے، کبھی ادھر کو کھینچیں گے، وہ چیخیں مارے گا، سانس اس کا پھول جائے گا، اتنی تکلیف، چھری چلتی ہے، کئی چھوڑ دیتے ہیں لڑکے، یہ 15-20 منٹ اس کو اذیت ہی ہوتی ہے، تو پھر کیسا ثواب؟ آپ تو اس کو تکلیف پر تکلیف دیے جا رہے ہیں، اور اس سے منع کیا گیا۔ تو بہتر ہے کہ کوئی جو صحیح عقل مند بندہ ہے وہ اس کی ٹانگیں باندھے اور اس کو گرائے، صحیح طریقے سے گرائے۔ اور گرانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ جانور کا اس طرف ہو، پیٹھ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہو، ٹانگیں اس کی قبلے کی طرف ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اب اس طرح بیٹھا ہوں، آپ جس طرح بیٹھے ہیں، تو میرا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اس کی گردن پر آئے گا اور اس ہاتھ پر میری چھری ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی گردن اس سائڈ پہ ہوگی، آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے جو اس میں ہاتھ میں چھری آئے گی اور الٹے ہاتھ آپ کا گردن کے اوپر آئے گا جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ بعد میں بتایا جاتا ہے پھر آپ اس کو گھماتے ہیں، بڑا جانور تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بکرا ہے تو اس کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔
گرانے والے بھی ذرا احتیاط کریں. جب گرا لیا جاتا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیرنا یہ ضروری ہے. افراتفری کے عالم میں کسی مسلمان نے چھری پھیر دی، بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، قربانی ہو جائے گی. مگر اگر جان بوجھ کر کسی بندے نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کو پتہ تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر تکبیر کہہ کر چھری پھیرنی چاہیے، مگر وہ نہیں پڑھ رہا جان بوجھ کے، وہ پورا جانور حرام ہو جائے گا، وہ پورا کا پورا گوشت حرام ہو جائے گا، آپ اس کو نہیں کھا سکتے. ایسا اگر بندہ کوئی کرتا ہے، 2-3 بندے ہیں، وہ چھری انہوں نے پکڑ لی، چھری لمبی انہوں نے ہاتھ رکھ لیا، اب تینوں کے اوپر ضروری ہے، دونوں کے اوپر ضروری ہے وہ تکبیر کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. اگر دونوں میں سے ایک بھول گیا، ایک نے کہہ دی، بھولنے سے قربانی جائز ہو جائے گی، وہ حلال ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے، قربانی بھی ٹھیک ہے. مگر دونوں میں سے ایک بندے نے جان بوجھ کر نہیں کہی تکبیر، پتہ بھی تھا کہنی نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کا نام نہیں لے رہا، تو وہ گوشت حرام ہو جائے گا. ایک نے کہہ بھی دیا تو قربانی کرنے والا جو ہے وہ یہاں پر محتاط رہے. ٹائم بھی ہو چکا ہے جی. بسم اللہ اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. اور اگر کسی کا بھول گیا، جان بوجھ کر نہیں، ذہن سے نکل گیا، وہ افراتفری کے عالم میں، تو وہ جانور حلال ہے، قربانی بھی ہو جائے گی. جان بوجھ کر یاد تھا پھر وہ نہیں پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، تو پھر وہ جانور بالکل حرام ہو گیا، اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ذبح کرنے والا اگر چھوٹا سا بچہ ہے یا پاگل بچہ ہے، مجنون ہے، اس نے ذبح کیا تو وہ جانور حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا. ذبح کرنے کے لیے عقل مند بندہ ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، شعور رکھنے والا ہو. ذبح کرنے والا اگر مشرک ہے، کافر ہے، تب بھی قربانی حرام ہو گئی. ذبح کرتے وقت کا جو مسئلہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. مرے ہوئے جانور کے اوپر چھری پھیرنے سے بھی وہ جانور حرام ہی ہے. جانور مر گیا کسی وجہ سے، اب آپ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیر رہے ہیں تو وہ حرام کا حرام ہی ہے. زندہ جانور کو ذبح کریں گے تو وہ حلال ہے، مر گیا کسی وجہ سے، چوٹ کھا کے اور کسی وجہ سے، تو وہ جانور حرام کا حرام ہی ہے. 2 ہوتی ہیں، 4 یہاں پہ رگیں ہوتی ہیں، 2 خون والی ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جس میں پانی اور کھانا ہوتا ہے، ایک میں سانس والی نالی ہوتی ہے. 4 کا کاٹنا ضروری ہے. 3 بھی کٹ گئیں ٹھیک ہے، مگر اگر کسی نے 2 کاٹیں تو یہ جائز نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے، قربانی کر کے جب آپ چھری پھیرتے ہو نا، چھری پھیرنے کے بعد اس کو چھوڑیں، جتنا اندر سے خون ہے وہ پریشر کے ساتھ نکلے گا. خون چونکہ یہ حرام ہے تو رگوں کے اندر وہ پریشر کے ساتھ خون نکلتا ہے، تو جتنا بھی وہ ایسا 5, 10, 15 سیکنڈ تک وہ پریشر رہتا ہے، اور یعنی کہ 1 منٹ کے اندر اندر وہ سارا خون باہر نکل جاتا ہے. تو اس کو نکلنے دیں. فوراً اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے وہ جتنا خون ہوتا ہے نا وہ آگے سے جم جاتا ہے، جو اندر رگوں کے اندر خون رہ گیا وہ رہ گیا. قصائی حضرات ایسے ہی کرتے ہیں، جلدی ان کو بڑی ہوتی ہے اور وہ ابھی جسم تڑپ رہا ہوتا ہے، حرکت کر رہا ہوتا ہے، ٹانگیں ہل رہی ہوتی ہیں، سینہ بھی چاک کر دیتے ہیں. یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کو پسند نہیں کرتے، تو یہ ایسا زیادتی نہ کریں، تھوڑا سا انتظار کریں. وہ بھی جاندار چیز ہے. کس طرح مطلب کہ بے رحمی کے ساتھ اس طرح یہ عمل کر سکتے ہیں. تو اس کو اچھی طرح جب چھری پھیر لیں، اس کا خون نکلنے دیں، چھوڑ دیں اس کو. وہ تڑپے گا، جتنا زیادہ وہ تڑپے گا خون اتنا باہر نکلے گا، اندر سے وہ سارا خون باہر نکل جائے گا، آپ کا گوشت پاکیزہ ہو جائے گا، اس میں حرام چیزیں نہیں رہ جائیں گی. جب نکل گیا، وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، تب باقی کا کام کر لیں آپ. ٹھیک ہے، ایک دم سے آپ اس کی گردن نہ اڑا دیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب جانور بہت بڑا ہے، اونٹ ہے یا گائے ہے، قابو نہیں آ رہی، کیا کریں؟ چھری وہ لگ نہیں رہی، تو اس میں شریعت کہتی ہے آپ اس کو نیزہ مار دیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے نیزہ مار دیں، یا اس کو تلوار کے ساتھ یا چھرے کے ساتھ دور سے مار دیں. کسی بھی طریقے سے اس کو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گرا لیں تو وہ بھی قربانی ہو جائے گی اور وہ جانور جو ہے وہ حلال ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب آخری مسئلہ، وقت اوپر ہو گیا مگر میں آج مسائل اتنے ہیں، اس کے بعد میں نے مسائل آگے بیان نہیں کرنے. تقسیم کی بات کر لیتے ہیں، مسائل تو کافی تھے، تقسیم کی بات کر لیتے ہیں کہ 7 حصے ہیں گائے کے اندر، اونٹ کے اندر یا وہ کٹا ہے، تو 7 حصے جب ہیں تو اس میں گوشت کا وزن کیا جائے. ٹھیک ہے،
اور اس کو 7 پہ تقسیم کر دیں، ہر بندے کو تول کے گوشت دیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے یار گھاٹا وعدہ اللہ دی رضا لی معاف کر دیا، یہ کسی نو ود بوٹی چلے گی، کسی نو گھٹ چلے گی، تو شریعت نے یہ پسند نہیں کیا، منع کیا۔ تول کے دیں، سب کو گوشت دیں۔ اور جو آپ نے ساتھ رکھا ہوا ہے، مطلب کہ وہ کلیجی ہے، پھپھرے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو ہیں ان کے بھی آپ 7 حصے کریں، وہ بھی برابر تقسیم کریں، سب کو جتنا جتنا وزن آتا ہے آپ اس کو وہ تقسیم کر دیں۔ اور اگر آپ کسی کو تھوڑا دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، تو جو بانٹنے والا وہ گناہ گار ہوگا۔ کسی کے دل میں ذرا سا بھی ملال آ گیا کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا، ہر بندے کو 10-10 ہزار قربانی کا حصہ آتا ہے، 70 ہزار کا جانور آیا تو سب نے 10-10 دیا، تو اب کسی کو ایک بوٹی بھی زیادہ نہیں جانی چاہیے، کم نہیں جانی چاہیے، اور کسی سے معافی بھی مت مانگیں یار معاف کر دیں، بلکہ اصول کے مطابق جو وزن کرنے والا پیمانہ ہے اس پر رکھیں، تول کے آپ سب کو تقسیم کریں۔ شریعت نے اس کو اسی طرح جائز قرار دیا ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو یہ غلط ہے۔ ایک ہی گھر کے 7 فرد ہیں، وہ ایک ہی ہانڈی بناتے ہیں تو اس میں تولنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان میں سے اگر کوئی بھی ایک فرد علیحدہ کھانا بناتا ہے اور وہ شراکت دار ہے تو پھر بھی آپ اس کو تول کے اتنا اس کا برابر حصہ نکال کے دیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ کارتا ایک ہی ہے تو اس طرح بھی جائز نہیں، آپ کی پکڑ ہوگی۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ میرے سے پوچھ سکتا ہے، مجھے نہ آتا ہوا تو میں انشاءاللہ آگے سے پوچھ کے آپ کو وہ کلیئر کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا